میری یہ ویڈیو اور میرا یہ میسج اسپیشلی پیرنٹس کے لیے ہے، اور یہ ایک اویئرنیس ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو آپ لوگوں نے دھیان کیسے رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ویڈیو آئی ہے کراچی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک درندہ نما انسان، گھٹیا انسان، شبیر نامی انسان جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، 70 سے زیادہ بچیوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اور وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب کیسے ہوا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پیرنٹس کی غلطی کدھر ہے اور کہاں پہ پیرنٹس نے غلطی کر دی جو ان کی معصوم ننھی پریاں اس درندے کے ہاتھ لگ گئیں۔ جب ہم ایک چھوٹے بچے کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا یہ گلی کی دکان سے جا کے کوئی چیز لے آؤ، یا گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے ہم اپنے بچیوں کو باہر بھیجتے ہیں، تو سب سے بڑی غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم یہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، محلے کی دکان ہے یا محلے دار ہیں یا ہمسائے ہیں، وہ اعتبار کے قابل ہوں گے۔ لیکن آج کل اس طرح سے کوئی بھی حساب نہیں ہے، کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ یہ وہ بچیاں تھیں جو محلے کی یا کارنر سٹریٹ پہ جو شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی گھر کی چیز لینے جاتی تھیں، یا کوئی اپنی چیز جو بچے چھوٹی موٹی سلنٹیاں اور یہ سب کچھ کھاتے ہیں وہ لینے جاتی تھی، تو وہ گھٹیا انسان یہ کرتا تھا کہ ان کو پیسے دیتا تھا، لائک 50 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے، اور یہ سب کچھ کر کے ان کو بہلا پھسلا کے اپنے گھر لے جاتا تھا اور ان کے ساتھ سب کچھ کرتا تھا اور ان کی ویڈیوز بھی بناتا تھا۔ اس ملزم کے موبائل سے 250 ویڈیوز نکلی ہیں بچوں کی۔ اب آپ سوچیں کہ ان بچیوں میں 5 سال سے لے کر 15 سال تک کی بچیاں انکلوڈ ہیں جن کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کرتا رہا ہے، اور پولیس کے پکڑنے کے بعد اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں 2016 سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مطلب کہ پچھلے 9 سال سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اپنے دوستوں کی ہیلپ سے وہ بچیوں کو ٹریپ کرتا تھا اور لے کے چلا جاتا تھا، اور جو معصوم سے بچے ہیں، معصوم سی بچیاں ہیں، وہ کیا آ کے گھر میں بتائیں گی؟ ان کو تو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 50 روپے 100 روپے بچے کو پکڑا دیے، 2-3 چیزیں ایکسٹرا دے دی اور اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا، تو اس معصوم بچے نے کیا آ کر بتانا ہے؟ اب یہ پکڑا کس طریقے سے گیا تھا کہ یہ ایک بچی کو ہی اپنے گھر پہ لے کے گیا تھا، وہ بچی اس کی یو ایس بی اٹھا کے بھاگ گئی۔ جب وہ بچی یو ایس بی اٹھا کے بھاگی ہے اس کی، اور اس نے جا کر یو ایس بی کسی دکان والے کو دی ہے، کسی اور دکان والے کو دی ہے، تو اس نے جب یو ایس بی چیک کیا تو وہ دکاندار سمجھدار تھا، اس نے بچی سے پوچھا بیٹا یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو بچی سہم گئی، خوف زدہ ہو گئی اور وہ بھاگ گئی، جبکہ دکاندار نے بعد میں پولیس کو انوالو کر کے اس چیز کی انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس درندے کو پکڑوایا ہے، اور یہ اس دکاندار کی سمجھداری ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب وہ کیا کرتا تھا، جو شبیر نام کا بندہ تھا، وہ پہلے یہ جو آم کا یہ جو باداموں کا شربت ہوتا ہے نا وہ سیل کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کی ایک اپنی پرچون کی دکان تھی چھوٹی سی، تو یہ اس بہانے سے فیمیلز کو، بچیوں کو گھر لے کے جاتا تھا اور ان کے ساتھ سب کچھ کرتا تھا۔ یہاں پہ غلطی یہ ہے کہ پیرنٹس اگر یہ سوچتے ہیں کہ بچی 5 سال کی ہو گئی ہے، 6 سال کی ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں ہے، ساتھ والی دکان تک جا کے چیز تو لا کے دے ہی سکتی ہے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بچیوں کو اکیلا اسکول مت بھیجیں، بچیوں کو گھر کے کونوں تک بھی اکیلا مت جانے دیں، ایون کہ گھر میں کوئی آپ کے بیل ہوتی ہے تو بچیوں کو مت کہیں کہ جاؤ بیٹا جا کے دروازہ کھول کر آؤ، آپ خود اٹھیں، خود جائیں، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ایک معصوم بچہ آپ کو آ کے کبھی بھی نہیں بتا سکے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، تو اس لیے بہت زیادہ دھیان رکھیں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، ان کو ان درندوں سے اور اس طرح کے جو گھٹیا زمانہ ہے نا ان سے بچا کے آپ لوگوں نے خود ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں گے نا کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو بریو بنانا چاہیے یا بچوں کو بہادر بنانا چاہیے، بچیوں کو کام آنا چاہیے، تو بھائی جب ان کی ایج آئے گی نا ان سے آپ کام کروائیں، لیکن آپ ان پہ نظر بھی رکھیں۔ اگر کہیں باہر بھیج رہی ہیں، دکان تک بھیج رہی ہیں، تو ان کو دیکھیں بھی کہ بھئی آپ کا بچہ باہر گیا اور ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ تو خدا را اپنے بچوں کا، اپنے معصوم پھولوں کا دھیان آپ لوگوں نے خود رکھنا ہے۔